السلام علیکم پیارے بچوں. پانچویں جماعت کی اردو کی کتاب گل لالا کے سبق نمبر 13 جس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی پیشے، اس کی آج الفاظ معنی اور مشق حل کریں گے. اس کے الفاظ معنی ہیں: اوزار، کسی خاص کام کو کرنے کا سامان. ایجاد، کسی چیز کا پہلی بار وجود میں آنا. تن، جسم، طے شدہ، پہلے سے قبول یا منظور کیا ہوا. وردی، یونیفارم، کسی کام کو کرنے کا مخصوص لباس. ہنر، فن، کسی کام کو کرنے کی مہارت. مروزی سوالات: درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. ڈیش اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ یا ہنر اپناتا ہے. پرندہ، انسان، حیوان، کیڑا. انسان درست جواب ہے، یہ بلیک میں بھی لکھا ہوا. ڈیش میں سینہ بسینہ منتقل ہونے والے پیشوں میں لکڑی پر نقش و نگاری کا پیشہ بھی شامل ہے. انگلستان، ایران، پاکستان، ترکی. پاکستان اس کا درست جواب ہے. ڈیش کے بڑھنے سے پیشوں میں بھی اضافہ ہوا. امداد، ایجادات، برآمدات، بیماریوں. ایجادات. دنیا میں بہت سے پیشے ایسے بھی ہیں جن میں ڈیش پہننا لازمی ہے. جوتے، دستانے، جیکٹ، وردی. وردی درست جواب ہے. مختلف پیشے اختیار کر کے ہم سب ایک دوسرے کی ڈیش کرتے ہیں. مدد، کوشش، عزت، احترام. مدد اس کا درست جواب ہے. جو لوگ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی بہت ڈیش کے قابل ہیں. ماہر، احترام، رحم، مدد. احترام درست جواب ہے. خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے. کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے سے پہلے اس کی تعلیم، مشق اور ڈیش حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خصوصی معلومات: بڑھئی، الیکٹریشین اور پلمبرنگ وغیرہ کے کام کا ڈیش دیا جاتا ہے. سرٹیفکیٹ. لوگ مختلف طریقوں اور صلاحیتوں کے ڈیش سے اپنی روزی کماتے ہیں. استعمال: ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ڈیش کہا ہے. بندہ. بہت سے ڈیش بھی ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام. سوال جواب ہے. پیشے سے کیا مراد ہے؟ پیشے سے مراد ایسا فن یا ہنر ہے جس کو حاصل کر کے انسان روزگار زندگی کماتا ہے. ہزاروں سال پہلے انسان کیسے رہتے تھے؟ ہزاروں سال پہلے انسان غاروں میں رہا کرتے تھے. ایجادات کے ہونے سے پیشوں میں اضافہ ہوا، اس بات کی وضاحت چند جملوں میں کیجیے. اس بات کا مطلب ہم چند مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے گاڑی کی ایجاد سے ڈرائیور، مکینک اور اس سے منسلک بہت سے پیشے وجود میں آئے. کمپیوٹر کی ایجاد سے کمپیوٹر ٹیچر، ٹرینرز اور بہت سے کمپیوٹر ٹیکنیشین اور ہزاروں فری لانسرز وغیرہ جیسے پیشے وجود میں آئے. اسی طرح نئے پیشے جو ان ایجادات سے پہلے تصور بھی ممکن نہیں تھا وجود میں آئے. کن پیشوں کے لیے وردی ضروری ہے؟ 5 مثالیں دیں. مندرجہ ذیل پیشوں کے لیے وردی ضروری ہے: ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، فوجی، ڈرائیور. آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے. یہ میں نے ایک فرضی لکھا ہے، آپ کا جو دل کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ خود لکھیں. میں بڑے ہو کر استانی بننا چاہتی ہوں کیونکہ یہ پیشہ قوم کی تربیت و ترقی کے ساتھ ساتھ عزت و احترام بھی سکھاتا ہے. آپ کی نظر میں سب سے اہم پیشہ کون سا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے. ویسے تو ہر وہ پیشہ جو رزق حلال کا موجب ہو ایک قابل احترام ہے، لیکن استاد ہونا سب سے معتبر پیشہ ہے کیونکہ استاد ملک و قوم اور نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. پیشہ، ہر پیشہ قابل احترام ہے. سند، بعض پیشوں کی تربیت کے بعد سند ملتی ہے. تنخواہ، نوکری کی تنخواہ ملتی ہے. ماہر، سونے کا کام کے ماہر کو سونار کہتے ہیں. یونیفارم، پائلٹ کی یونیفارم بہت پرکشش ہوتی ہے. قابل احترام، چھوٹے چھوٹے پیشے بھی قابل احترام ہیں. اب ہمارے پاس قواعد ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے. شکیہ جملے، جیسے اردو میں لفظ بولتے ہیں شک کرنا، یعنی بات کے پورا یقین نہ ہو. جو ہم بات بول رہے ہیں اس کے بارے میں پورا یقین نہ ہو، وہ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں
شک ہو، ایسے جملے جن میں کام کرنے یا نہ کرنے میں شک و شبہ پایا جائے، مطلب ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. شاید، کیا معلوم، پتہ نہیں، امکان ہے، نہ جانے، کیا پتہ جیسے الفاظ شکیہ جملوں کی نشانی ہیں. آگے تمنائی جملہ. وہ جملے جن میں تمنا یا آرزو کا اظہار کیا جائے تمنائی جملہ کہلاتا ہے. کاش، اللہ کرے، میری دعا ہے جیسے الفاظ تمنائی جملوں کی نشانی ہیں. شکیہ جملہ، شاید علی اسکول گیا ہے. تمنائی جملہ، اللہ کرے علی پاس ہو جائے. آگے ہمارے پاس اس کے سوال ہیں، اس سے جلدی. ایک اور منفی جملہ اور استفہامیہ جملے. استفہامیہ جملے ہوتے ہیں جن میں کچھ سوال پوچھا گیا ہو، کوئی بات پوچھی گئی ہو. اب ان سے متعلق سوال ہیں. دیے گئے شکیہ الفاظ کی مدد سے جملے بنائیں. پتہ نہیں مہنگائی سے کب جان چھوٹے گی. شاید آج بارش ہو. نہ جانے گرمی کب کم ہوگی. لگتا ہے آج سردی زیادہ ہے. کیا پتہ اس ماہ بھائی کی شادی ہو جائے. اگلا سوال ہے، دیے گئے تمنائی الفاظ سے جملے بنائیں. کاش مجھے یہ نوکری مل جائے. میری دعا ہے کہ تمام بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. اللہ کرے ہمارے بچوں کو دین کی محبت عطا ہو. کتنا اچھا ہو اگر ہر بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. اگر دیے گئے جملوں کو ضرورت کے مطابق تبدیل کیجیے. رموز اوقاف کا بھی استعمال کیجیے. کل کراچی میں بارش ہو رہی تھی. اس کو منفی جملے میں کنورٹ کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے منفی میں. کل کراچی میں بارش نہیں ہو رہی تھی. منفی جملے میں صرف نہیں ایڈ کیا جاتا ہے. آج اتوار ہے. اس کو استفہامیہ جملے میں بدلنا ہے. استفہامیہ سوالیہ جملہ. کیا آج اتوار ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا ہے. منفی جملہ، اس کو منفی بنائیں گے. وہ خیبر پختونخوا کا رہنے والا نہیں ہے. سدرہ کی عمر 10 سال ہے. اس کو استفہامیہ میں بدلنا ہے. کیا سدرہ کی عمر 10 سال ہے؟ مٹی کا دیا مہنگا ہوتا ہے. اس کو منفی میں بدلنا ہے. مٹی کا دیا مہنگا نہیں ہوتا ہے. جماعت چہارم اوپر والی منزل پر ہے. استفہامیہ جملے میں بدلیں گے. کیا جماعت چہارم اوپر والی منزل پر ہے؟ اس کی مشق کمپلیٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.